السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کریلا۔ کریلے کی کیا افادیت ہیں اور کریلا گرم خشک مزاج رکھنے کے باوجود گرمیوں میں ہی کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا مزاج تیسرے درجے کا گرم ہے، پھر بھی یہ سردیوں کی بجائے گرمیوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے۔ کریلا جو کہ عموماً پنجاب میں بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے، اور یہ کاشت نہ بھی کیا جائے تو اکثر اوقات جنگلوں میں خود بخود یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کریلا جو کہ معدے کو طاقت دیتا ہے، ہمارے سفرا کو ختم کرتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، لیکن اس کا مزاج اتنا گرم ہے پھر بھی یہ گرمیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے کیونکہ سردیوں میں اگر کریلا پایا جائے اور ہم کریلے کا استعمال سردیوں میں زیادہ کریں تو اس کے ہمیں کئی نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ خشک ہے اور سردیوں میں ہمارے اندر ویسے ہی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو زیادہ خشکی ہونے کی وجہ سے اور زیادہ ہیٹ، کیونکہ کریلے کے ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال ضروری ہے۔ گرمیوں میں ویسے بھی انسان بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اس کے ساتھ کریلا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن سردیوں میں اتنا پانی استعمال نہیں بندہ کرتا، اس لیے اگر سردیوں میں کریلا کھایا جائے تو ہماری سکن اترنا شروع ہو جائے گی خشکی کی وجہ سے، ہمارے اندر گرمی ہو جائے گی۔ یہ صرف گرمیوں میں ہی کھایا جا سکتا ہے، یہ اللہ پاک کی ایک خاص نعمت ہے ہم پر کہ اللہ نے گرمیوں میں ہی کریلے کو رکھا ہے۔ میں آپ کو اس کی چند افادیت کے بارے میں بتا دوں۔ کریلا سب سے پہلے یہ معدے کو تقویت دیتا ہے، جن کا معدہ کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں کرتا، یا پھر ان کے معدے میں اکثر اوقات جو کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں، معدے کی پرابلم کی وجہ سے انہیں کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں اور الٹی کی کیفیت رہتی ہے، یا پھر دل زیادہ خراب ہوتا ہے، تو ان کے لیے کریلا بہت زیادہ مفید ہے۔ ذیابیطس کے یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے کریلا انتہائی مؤثر ہے۔ کریلے کا مسلسل استعمال ڈائبٹیز کو کم کرتا ہے، شوگر لیول کو کم کرتا ہے۔ کریلا جو کہ گرم ہونے کے باوجود یرقان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، یرقان کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ جس کو پیلا یرقان ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے اگر کریلے کا پانی مسلسل استعمال کرے تو اس کا یرقان ختم ہو جائے گا۔ جن کو پتے میں پتھری رہتی ہے، کیونکہ ایلوپیتھک میں پتے کی پتھری کا کوئی بھی علاج موجود نہیں، حتیٰ کہ آپریشن کر کر بھی وہ پتے کی پتھری کو نہیں نکالتے بلکہ پورے کا پورا پتا نکال دیتے ہیں۔ جن کو پتے میں پتھری ہے ان کے لیے 24 ml کریلے کا واٹر یہ صبح و شام استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ رات کے وقت دودھ میں 24 ml آپ نے روغن زیتون ڈال کر تو وہ پینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1.5 سے 2 ماہ یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ کی پتے کی پتھری خارج ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کریلے میں بہت زیادہ فوائد ہیں، جن میں یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، فالج میں بہت زیادہ کارآمد ہے، لکوے میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ یعنی جس کو لکوہ ہو گیا تو وہ کریلے کا مسلسل استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی لکوہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مریضوں میں بہت ہی مؤثر ہے، تو یہ فالج کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ نہایت ہی مؤثر اور کارآمد ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کریلے میں پروٹین 1.6 فیصد پائی جاتی ہے، یعنی 100 گرام کریلے میں 1.6 فیصد جو پروٹین ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ 4.2 فیصد کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ وائٹامن بی، وائٹامن سی، بی کمپلیکس، آئرن، اور اس میں سب سے بڑی بات اس میں جو فیٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہے، چکنائی 0.2% ہے اس کی، جو کہ انتہائی کم ہے۔ تو جن لوگوں کو
پیٹ کی پرابلم ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے یا چربی ان کے اندر زیادہ ہے تو وہ کریلے کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی چربی ختم ہو جائے گی۔ معدنی اجزاء ہیں اس کے اندر، فاسفورس ہے، کیلشیم ہے، انتہائی مؤثر اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو کریلے کا استعمال گرمیوں میں ہی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ پانی زیادہ استعمال کریں، اگر مناسب ہو تو ساتھ میں لسی کا استعمال آپ کریں، تو آپ کریلا کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں طاقت آئے گی، قوت آئے گی، امیونٹی آپ کی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح کی نئی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے اور آپ کو اسی طرح سے کچن کی جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے کچن سے ہی اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔